اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لکم الطیبات. آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم. سورہ مائدہ کا درس 4 آیت مقدسہ ہوگی. کل شکار کے متعلق کچھ باتیں تمہیں بتا دی گئی کہ احل لکم الطیبات، اور آج ہے کہ اليوم احل لکم الطیبات، کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہوئی، اور ان لوگوں کا مذبوحہ، یہاں طعام سے مراد مذبوح ہے، ذبح کیا ہوا حیوان حلال ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، مذبوحہ مراد ہے. وطعامکم حل لکم، تمہارا مذبوح ان کے لیے حلال ہے. اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن پارسا عورتیں مسلمانوں کی تمہاری حلال ہے. اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی. 2 مشہور گروپ ہیں، یہود اور نصارہ. ان کی عورتیں، ان سے تمہارے لیے نکاح جائز ہے. یہ بات یاد رکھو. عیسائی عورت ہو یا یہودی عورت ہو، ان سے نکاح جائز ہے. اچھا، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دو، اور محسنین غیر مصافحین، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے والے ہو، اور اپنی خواہش اور اپنی مستی نکالنے والے، بدکاری کرنے والے نہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور نہ ان سے خفیہ دوستانہ یاریاں کرنے والے ہوں، یہ بھی نہیں. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جس نے کفر کیا ایمان کے بعد وہ کافر ہو گیا، تو اس کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. وہ نقصان اٹھانے والے کون ہوتے؟ کافر ہوتے، جو ہم نے وہاں پہ 27 نمبر آیت میں پڑھا تھا. الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. یہاں بھی فرمایا ایمان کے بعد کفر کی طرف گیا تو یہ اس کافر سے بھی بدتر ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ مرتد ہے، انہیں جینے کا حق بھی نہیں ہے. ایک اہل کتاب سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مرتدہ سے اگر وہ یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، تو نکاح جائز نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ اہل کتاب یہ متفق علیہ مسئلہ کہ وہ کافر ہیں. کیا ہے؟ آج ہم نے پڑھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ، سورہ مائدہ میں پڑھا. وَأَحِبَّاءُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. سورہ توبہ میں پڑھیں گے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور یہودیوں نے کیا دعویٰ کیا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا. یہ شرک ہے. عشاء کے نماز میں آپ نے جو آیت پڑھی سنی تھی کہ ان الذین آمنوا، سورہ بینہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہمیشہ کون رہے گا؟ کافر تو رہے گا. ہم نے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں پڑھا تھا کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرو. کن سے؟ ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرکات ہے، ولا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین. ایک تن کے آیا، ایک تن کے آیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تن کیا کے معنی کیا تھا، تن کیا کے معنی کیا تھا. ایک لازم اور ایک متعدی ہے. یہ بھی تم نہیں جانتے کہ لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے. ایک اوپر زبر ہے تن کے، تو نکاح نہ کر، اور ایک ہے تن کے، تو نکاح نہ کر.
یعنی نہ خود مشرکوں سے نکاح کرو، نہ اپنی عورتوں کے نکاح کرواؤ، نہ اپنی عورتوں کے، لیکن اہل کتاب اس سے مستثنا ہے. کیا مستثنا؟ مستثنا جانتے ہو؟ بولا میں مستثنا منہ کا بھی پتہ نہیں. ایک اور مشکل مسئلہ ہے کہ مستثنا منہ کیا ہوتا ہے، مستثنا کیا ہوتا ہے. آج سب بچے آئے، ناصر نہیں آیا، جا کل طلاب الا ناصر. تو اب جا مستثنا منہ ہے اور الا ناصر کیا مستثنا ہے، وہ اسے مستثنا ہے، وہ اسے خارج ہے. تو یاد رکھیے کہ اہل کتاب مشرک ہے، اس کے شرک میں اختلاف نہیں ہے، ان کے کفر میں اختلاف نہیں ہے، ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے میں اختلاف نہیں ہے. لیکن ان کی عورتوں سے اگر وہ اہل کتاب ہیں، یہ بات یاد رکھیں، تو ان سے نکاح جائز ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ ان کا مذبوحہ بھی جائز ہے، وہ ذبح کریں، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے نا کہ یہ صحیح مسئلہ ہے غلط ہے؟ سمجھ نہیں آئی. بھائی دیکھیں، میں نے بولا ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوگر ہوئے تو وہ کافر تھے. یہ کوئی نہ بولے کہ اس وقت تو وہ صحیح تھے. صحیح تو نہیں تھے نا. جب حضور دنیا میں جلوگر ہوئے، کیا اس وقت انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ان کا امکان ہے جنت میں جانے کا؟ کافر ہے نا، حضور کا انکار کیا، کافر. لیکن اس کے کفر کے حالت میں بھی ان کی عورتوں سے نکاح جائز تھا. لیکن یہاں پہ ابھی میں وضاحت کروں، بشرط کہ وہ اہل کتاب ہوں، یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے کتاب کو ماننے والے ہوں، توریت کو، اور عیسائی اپنی کتاب کو ماننے والے ہوں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسائی اپنے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. جو ان کا نظریہ تھا، کیا نظریہ تھا کہ اس وقت بھی وہ اللہ کو بھی ماننے والے تھے اور جنت کو بھی ماننے والے تھے، جہنم کو بھی ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں کو بھی ماننے والے تھے اور فرشتوں کو بھی ماننے والے، سب چیزوں کو ماننے والے تھے، اگرچہ وہ کافر تھے. اگرچہ آج کوئی شخص اس طرح ہو کہ بہت ساری چیزیں مانے اور بیچ میں کہتے کہ میں تو زکوٰۃ نہیں مانتا، بہت ساری چیز، تو وہ مسلمان ٹھہرائے گا؟ کافر تو ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے غلط نظریے پر اگر ہیں تو، اگر وہ دہریہ ہو گئے کہ ہم کوئی کتاب نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، پھر وہ اہل کتاب نہیں ٹھہرائیں گے، پھر وہ اس سب سے نکل جائیں گے. ان کا مذبوحہ دیکھیں، اس صورت میں مذبوحہ جائز ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پہ ذبح کرے، اگرچہ وہ کافر تو ہے، لیکن اہل کتاب ہے، اس نے جانور کو ذبح کیسے کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اس کا جانور کیا ہے؟ حلال ہے. کیوں؟ کہ اگر مسلمان بھی غیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کا نام لے جانور پر، بھلے وہ نمازی ہو، کتنا نیک پارسا ہو، لیکن جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے یا غیر اللہ کے تعظیم کے لیے فقط، یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے فقط، بس یہ جانور، یا یہ جو دوسرے استثناءات آ گئے کہ وہ اگرچہ ذبح ہو، لیکن بعض ایسے ہم نے پڑھے جانور کے بارے میں کہ وہ ذبح نہ بھی کریں تب بھی حلال ہے. ایک جانور کے بارے میں بتا دو، کیسا جانور ہے جو بغیر ذبح کے حلال ہو؟ آپ بولیں گے جی مچھلی ہے، تو وہ تو صحیح ہے، ٹڈا ہے تب بھی صحیح ہے. کوئی اور جانور بتا دو، بکری ہے بغیر ذبح کے مر گئی، حلال ہے نہیں ہے؟ ہرن ہے.
ارے تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ ارے وہ تو نے شکار کیا جانور اس کو پکڑا، تو نے بولا بسم اللہ اللہ اکبر، کتے نے جا کے وہاں پکڑا، اور جب تم پہنچے تو مر گئی تھی۔ شکرے نے پکڑا، چیل نے پکڑا، اس میں اگرچہ چیل کے بارے میں کچھ اختلاف تھا، لیکن شکاری جانور نے بس اتنا کلیہ طور پہ ایک مسئلہ ہو، تو وہ مر بھی گیا، تو نے اس کو اس کے اوپر چھوڑتے وقت چھوڑنا، اس میں کل ہم نے جو 6-7 شرائط بتائے کہ اس کے اوپر چھوڑے اور بسم اللہ یہاں پہ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور پر جب اس کو شکار پر چھوڑے، یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا کرو، تو کیا ہے وہ جانور اگرچہ مر گیا تو نے ذبح نہیں کیا تب بھی حلال ہے، یہ بغیر ذبح کے حلال ہے۔ ایک مسئلہ اختلافی تھا جو بندوق سے شکار کرتے ہیں، میں نے بولا اس میں میں نے اپنی رائے دے دی، سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کی عورتیں، اچھا ان کا کھانا، اچھا الیوم احل لکم الطیبات، طیبات حلال، یعنی اہل کتاب پر گناہوں کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ بعض حرام اشیاء تم پر حلال کرتا ہوں، اور پھر جب سورہ اعراف میں 157 میں حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس نے سب کہ وہ نبی جو تم پر پاکیزہ طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتے، پھر کلیہ طور پر سب، پہلے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں بھی، لیکن بعض چیزیں پاکیزہ کے ساتھ ساتھ اب بھی بعض حالات میں حرام ہوتی ہیں۔ کوئی ایک بتا دو۔ وہ حالت احرام میں خشکی کا شکار، آج ہم نے پڑھ لیا۔ آپ لوگ بھی قرآن سنتے لیکن پتہ نہیں کہ غصہ جی کہاں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ الحمدللہ ہم پیچھے سنتے بھی لیکن یہ بھی پتہ چلتا کہ کیا کیا پڑھے جا رہا ہے۔ کہ کل ہم نے یہ والی 93 آیت سورہ نساء کی کہ سب سے بڑا گناہ جو تھا جس پر اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، 93 نمبر آیت میں وہ مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرنا تھا، اور آج 32 نمبر آیات پر جب حابیل کا واقعہ ہم نے سنا، حابیل و قابیل کا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر پھر یہ لکھا کہ جس نے ایک نفس کو، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، آج یہ پھر 33 نمبر میں جو فساد کرتے ہیں زمین میں، سمجھ آئی؟ تو اس میں قتل کے بارے میں کہ کسی ناحق جان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بھلے وہ کافر ہو۔ والذین لا يدعون مع الله الہا ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق، کہ اس میں مسلمان بھی داخل ہے اور غیر مسلم بھی داخل ہے۔ اگر آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں رہتا ہے، وہ حربی نہیں ہے، حالت حرب جنگ نہیں ہے، تو مارنا نہیں ہے بلکہ مجھ کے مال جان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھیں ان عورتوں سے نکاح تو جائز ہے، لیکن ان کے نکاح سے اس دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اہل کتاب بچا ہو، وہ تقریباً سنتے ہیں کہ دہریہ کی طرف کنورٹ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ دہریت کی طرف چلے گئے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کے، تنکح المرأة لأربع، کوئی مال دیکھتا ہے کہ دولت مند بیوی آ جائے تاکہ میں مزے سے کھاؤں، ہاں، اور کوئی کہتا ہے اتنی حسین و جمیل ہو کہ جہاں سے ہم گزرے تو پیچھے لوگ لگا رہے کہ کتنی حسین و جمیل ہے، ہاں، وہ ویسے بھی ماشاءاللہ ہے کہ نہ دوپٹہ پہنایا ہے، نہ وہ کہتے بس تو جو نا میں دکھا دوں کہ میں نے کتنی وقت کی ڈیانا کر لی، بس حسین ہو، بس پتہ نہیں کہاں سے غیرت کہاں چلی گئی ہے مسلمان کی۔ نمبر 3 کہ وہ کہتا ہے خاندان مضبوط ہو، میں اگر جیل چلا جاؤں تو مجھے چھوڑا لے، طاقتور خاندان میں شادی کروں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا،
لیکن اللہ کے نبی نے جن سے ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ارے ان کی بات فرمان سنو، وہ کیا فرماتا ہے؟ فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ وَلِدِينِهَا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیندار عورت ہو اور تو کامیابی حاصل کر دیندار کے ذریعے، تمہیں سکون ملے گا اگر دیندار بیوی ہوگی۔ عورت کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ قرآن ناطق ہے، سورت نمبر بولے یاد نہیں ہے 30، سورت کا نام روم، آیت نمبر 21۔ رب فرماتا ہے میں وہی تو ہوں، تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، تمہارے درمیان میں نے مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو دیندار ہمارے گھروں میں دیندار ہی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بس خرافات اور خرافات ہے۔ پھر جو ہے نا شوہر پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ راستہ بھول گیا، کیونکہ سکون وہاں ملتا ہے جو اللہ کا نبی بتاتا ہے، اور قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، بیوی نماز پڑھے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، قرآن پاک پڑھے گی تو ذکر کرے گی، تراویح پڑھے گی تو ذکر کرے گی۔ پوری نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ کریم مولا سے دعا، اچھا یہ کہ ان سے خفیہ دوستانے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے کفر کیا، یہ اللہ کے احکاموں کو توڑ ڈالا، اللہ کا حکم جب بھی سنو، اس میں متعہ کا انہوں نے بولا کہ اس سے معلوم ہوا کہ متعہ حرام ہے، کیونکہ متعہ میں صرف شہوت پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، قید میں لانے والے لانے والے ہوں، مستی نکالنے والے نہ ہوں۔ تو متعہ تو مستی کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، شہوت پورے کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اولاد کا حصول ہوتا ہے، نہ عورت کو نکاح میں لانے کا ہوتا ہے، نہ اس کا مہر ہوتا ہے، بس تھوڑے سے پیسے دیے 1 رات 2 رات کے، نہ ان کو طلاق کا حق ہے، نہ ان کو خلا کے حق ہے، نہ اس کو وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ اشارہ کر دیا، نہ کوئی غلط تعلقات ہو۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں دین اسلام عقیدہ اہل سنت کے مطابق جو علماء کرام ہیں قرآن پاک کے تعلیمات دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق قرآن کو سیکھ کر عمل کر کے دور تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔